الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھیں۔ گزشتہ درس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقیدہ بیان ہوا تھا کہ ہمارے اہل اسلام کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ آج کے درس میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا اور اس کے اجزاء آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ قرآن و حدیث بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہی مسیح ہدایت ہے جن کی بشارت کتب سابقہ میں دی گئی ہے۔ وہ سچے نبی کی حیثیت سے ایک مرتبہ دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے 571 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ دوسری بات، یہود بے بہبود کے ناپاک اور گندے ہاتھوں سے وہ ہر طرح محفوظ رہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ پھانسی پر چڑھایا سب۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ آسمان پر اٹھا رہے تھے نا، تو اس وقت ان کے 12 صحابہ، 12 حواری جن کا قرآن میں ذکر ہے، وہ موجود تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ یہ نہیں کہ غائب ہو گئے، نہیں، ان کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اور نمبر 3، زندہ بجسد عنصری، جو دنیاوی جسم تھا ان کا، اسی کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ نمبر 4، وفات نہیں، وہاں بھی بقید حیات ہے۔ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہے کہ میں آپ کو موت دلاؤں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو وفات کر کے لے گئے۔ قرآن نے تو یہ بھی کہا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ، انہوں نے وما قتلوہ وما صلبوہ، نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نے صلیب پر چڑھایا۔ یقیناً قرآن کہہ رہے بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہاں متوفی کا لفظ پہلے اس لیے لایا گیا تاکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو کہ یہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ کو تو پتہ تھا پہلے سے کہ عقیدہ خراب ہو گیا ان کا، اس لیے متوفی کا لفظ پہلے لایا گیا بتانے کے لیے کہ ہم آپ کو آئندہ موت بھی دیں گے۔ ابھی آپ کو اٹھا رہے ورافعک الیہ، ابھی آپ کو آسمان کی طرف اٹھا رہے متوفی کا، اور ہم آپ کو آئندہ موت بھی دیں گے، تو زندہ ہے اوپر۔ اس کی مثال ایسی ہے، بھائی آپ نے نماز پڑھ لی، آگے چلے جاؤ یار۔ ہاں، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رات کے ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر اٹھایا اور پھر واپس لے کے آئے، تو یہاں بھی حفاظت ضروری ہے عقیدے کا، کہ کسی کے ذہن میں نہ ہے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے، ابھی حضور کا معجزہ ہے۔ تو کئی لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو کہ یہ بھی نعوذ باللہ خدا کا کوئی نسبت ہے بیٹا ہونے کا، اس لیے آپ کو راتوں رات، اس لیے قرآن میں 15ویں پارے کا آغاز ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو، اب آگے تفصیل ہے، پہلا ذکر کس کا ہوا؟ بندے کا۔ کس کا ذکر ہوا؟ بندے کا۔ اس سے پہلے سبحان الذی، سبحان کا ذکر آیا کہ اللہ پاک اولاد سے پاک ہے، اللہ پاک اولاد سے، اس لیے دو باتیں بڑی تاکیدی بتائی، ایک اللہ کی ذات پاک ہے اولاد سے اور شرک سے، دوسرا ہے کہ جس کو رات کے ایک حصے میں مکہ سے بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں پر پھر واپس لے کر آئے، وہ کوئی نہیں، اللہ کا ایک بندہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ایک بندہ ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے اس وقت کہلوایا جب حضرت مریم پر لوگوں نے الزام لگایا کہ تیرا بیٹا کدھر سے آیا، شوہر تو ہے نہیں، شادی تو ہے نہیں. فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کی بچی سے پوچھو. انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے پنگوڑے میں ایک بچہ دودھ پیتا ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں گے. اب انہوں نے تعجب سے حضرت مریم سے پوچھا کہ خود تو بولتی نہیں ہو اور کہہ رہی ہو کہ اس بچے سے پوچھو. جب انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، سبحان اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. ابھی 2 دن ہو گئے، چند دن ہو گئے، مگر اس وقت کیا کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. بات سمجھ گئے؟ یہ ہوئی بات. تو یہاں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہمارا مذہب عقیدے کے بارے میں بڑا حساس ہے، اس لیے حضور کے بارے میں فرمایا، پہلے اللہ کی پاکی بیان کر دی، پھر کہا عبد، اللہ کا بندہ ہے، اور اس نے ان کو آسمانوں پہ لے گئے، واپس پہنچا دیا اور رات کے ایک حصے میں. چوتھی بات، قیامت سے پہلے اس کی ایک بڑی علامت کے طور پر وہی عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، دنیا میں واپس آئیں گے، نزول فرما کر اور دجال کو قتل کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام وہی ہے، وہی آئیں گے، ابھی آئے نہیں ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے. بس یہ اسلامی عقیدہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ طے شدہ ضابطہ ہے. اب اس کے بارے میں یہودیوں کا الگ نقطہ نظر ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، اور قادیانیوں کا الگ ہے. یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کو بیان کریں گے. تو یہ ہم نے آپ کو آج اہم ترین نقطہ سمجھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھے، وہ حضور کی امتی نہیں ہوں گے، نبی ہوں گے، لیکن ان کی نبوت یہاں نہیں چلے گی. یہ نقطہ یاد رکھے. حضور کا خلیفہ ہوں گے. جیسے ہندوستان کا وزیر اعظم پاکستان میں آتا ہے یا پاکستان کا وزیر اعظم ادھر جاتا ہے، تو وہاں جب وہ جاتے تو وزیر اعظم کی حیثیت سے ہوتا ہے، لیکن اپنے ملک کے احکامات وہاں نہیں چلاتا، بلکہ وہاں کے رول کی وہ تابعداری کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. ایسا ہے نا؟ کوئی بھی ملک کا بادشاہ جب کسی اور ملک میں جاتا ہے تو بادشاہ ہوتا ہے، لیکن کس ملک کا؟ اپنے ملک کا. بولے بھائی، اپنے ملک کا. جس ملک میں وہ جاتا ہے وہاں اس کے ملک کا قانون، بلکہ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کے قانون کا احترام کرتا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، وہ نبوت سے معزول نہیں ہے، یاد رکھیے. وہ نبی تھے. اس زمانے میں ان کا قانون چلتا تھا انجیل کا. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں تشریف لائیں گے تو وہی نبوت کا منصب ان کا ہوگا، لیکن اب ہمارے قانون کو فالو کریں گے. ارے سمجھ گئے بھائی؟ ہمارے قانون پہ چلیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب 2 باتیں اور ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک عیسائی خاتون نے، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. وہ ابھی یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، وہ پتہ نہیں آسٹریلیا سے آئی تھی یا کینیڈا سے، ایک گروپ آیا تھا ان کا. تو ہم نے بیچ میں ترجمان بھی سمجھایا کہ اچھی طرح بات ذرا سمجھو. انگریزی میں بول رہے تھے، ہمیں اردو آتی ہے، 2-4 انگریزی کے حروف ہم بھی بولتے تھے. اس کی گفتگو میں 2 باتیں بڑی اہم تھی. ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. میں نے کہا کدھر گیا؟ کسی قربانی دے دی. بھئی کس کے لیے دی؟ کیا ہمارے لیے؟ کیا ہوا؟ پھانسی پر چڑھے. میں نے ان کو 2 مثالیں سمجھائی. میں نے کہا مجھے یہ بتائے، اللہ طاقتور ہے یا امریکہ طاقتور ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ طاقتور ہے. میں نے کہا اللہ بڑا ہے یا امریکہ؟ اس نے کہا اللہ بڑے ہیں. تو میں نے کہا ایک آدمی رمزی یوسف تھا اور ایک آدمی ایمل کانسی تھا، ایک بلوچستان کا تھا. ایمل کانسی نے ایک آدمی کو وہاں امریکہ میں قتل کیا اور وہ پاکستان آئے، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ ایمل کانسی کو ڈیرہ غازی خان کے ایک ہوٹل میں پکڑا گیا
اور لے جا کر اس کو پھانسی دی۔ امریکہ نے اپنے آدمی کا بدلہ لے لیا نا، بولے بھائی، لے لیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، 9/11 کا واقعہ ہوا، اچھا اس خاتون نے کہا میں ادھر ہی تھی اس دن، 9/11 کا جو واقعہ ہوا میں امریکہ میں تھی اور اسی ٹاور کے پاس تھی، یہ واقعہ ہوا۔ میں نے کہا ادھر کے 3000 لوگ، اس نے کہا نہیں اس سے کم تھے۔ میں ٹھیک ہے، ابو 2000 سے اوپر تھے، 3000 سے کم تھے۔ کہا اتنے لوگ؟ میں نے کہا اتنے مارے گئے 9/11 میں؟ کہا۔ میں نے کہا امریکہ نے اس کے بعد اٹیک کیا افغانستان پر اور 10 لاکھ لوگوں کو یہاں قتل کر دیا، ان کے مرے 2700۔ کتنے مرے؟ 2700۔ اور جناب والا 2700 کے بدلے انہوں نے کتنے قتل کر دی؟ 10 لاکھ افغانستان میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لاکھ، ہزار نہیں۔ تو مجھے یہ بتایا کہ آپ کہہ رہے کہ امریکہ طاقتور نہیں ہے، خدا طاقتور ہے۔ تو امریکہ نے تو اپنے 2700 آدمیوں کے بدلے پورا ملک تاراج کر دیا اور نیٹو کے 52 ممالک ساتھ لے کر آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور یہودیوں نے انہیں سولی پر چڑھایا اور قتل کیا، اور خدا تماشا دیکھ رہے۔ بتاؤ، آپ کہہ رہے کہ خدا طاقتور ہے، تو امریکہ نے تو اپنے 2700 آدمیوں کا بدلہ لیا اور پورے ملک کو تاراج کیا اور کئی سال رہا یہاں پر اور لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو اس سے بڑا طاقتور تو خدا ہے، میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کا بیٹا تھا اور انہیں سولی پر چڑھایا گیا، تو پھر خدا نے اپنے بیٹے کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو اس نے کہا دیئر از نو آنسر، کہ میرے پاس جواب نہیں ہے۔ آئی تھنک میں تیار کرو جواب۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ پھر میں نے سورہ اخلاص پڑھائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ 2 ترجمان بیٹھے تھے، میں بھی کچھ بولتا رہا، وہ بھی ان کو سمجھایا کہ سورہ اخلاص میں اللہ کی یہ صفات بیان ہوئے، نہ اس کا اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ ہمسر ہے، وہ بھی نیاز ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسری بات، میں نے کہا آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا میں کھاؤں گا یا آپ کھائیں گے؟ تو اس نے کہا میں کھاؤں گی۔ میں نے کہا دوبارہ بتائے، کیا اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور میں کھانا کھاؤں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کمال ہے، گناہ تم کرو اور قربانی عیسیٰ علیہ السلام دے دے۔ سمجھ میں نہ آلی والی بات ہے بھائی، جو کرے وہی بھرے نا، تو کرے آپ، وہ اس وقت گزر چکا ہے، اور آج آپ کہہ رہی ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ بھائی کیوں کفارہ ہے؟ گناہ تم کر رہے ہو اور قربانی کا بکرا وہ بنے۔ تو اس کا ان کے پاس بھی جواب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر تھے، بغیر باپ کے اللہ نے مریم علیہ السلام سے پیدا کیا اپنی قدرت سے۔ اور جب لوگوں کو تعجب ہوا کہ بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے مریم کے بطن سے کیسے بچہ پیدا ہوا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے۔ اگر اس خدا نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور اس کے لیے کوئی مشکل ہے، بغیر عمد، اگر اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم اور ہماری اولاد کو قبول فرما یا اللہ، ان کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، موسم کو خوشگوار بنا، سردی کی شدت کو کم فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ ہمارے بھائی بیٹھتے ہیں، ان میں کوئی پریشانی، ان کی پریشانی دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما۔ جو بیمار ہے، ایک دوست ہے ان کا کوئی عزیز بیمار ہے ہوٹل میں، یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما، اور یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کا انتظام فرما۔ یا امان اللہ صاحب کی اہلیہ بھی چند دن پہلے انتقال کر گئی تھی، آج بھی محلے میں فوتگی ہوئی ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، قبر کو منور فرما اور درجات کو بلند فرما۔ صلی اللہ جی ان صاحب کی والدہ ماجدہ بیمار ہے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔ پیر اور جمعے کے دن عشاء کے بعد یہ درس 10-12 منٹ کا ہوتا ہے۔